گمگشگین اس حقیقت سے باخبر تھا کہ اگر صلاح الدین ایوبی حلب پر حملہ کر دیتا ہے تو سلطان ملک سالح کی فوج 3-4 گھنٹے سے زیادہ مزاحمت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس نے فوراً ہی ایک نئی چال چلی۔ باطنیوں کی جماعت کے سربراہ ابن قرمطہ کو اپنے خصوصی کمرے میں بلا کر اس مکار انسان نے کہا: ابن قرمطہ، تو جانتا ہے کہ تیرے قبیلے کی مذہبی رسموں پر عائد کردہ پابندیاں کس نے ہٹوائیں؟ ابن قرمطہ گمگشگین سے زیادہ عیار تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا: سارا حلب جانتا ہے کہ اس میں امیر گمگشگین کا ہاتھ ہے۔ تو پھر تو اور تیری جماعت اپنا عہد پورا کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ گمگشگین نے کسی قدر سخت لہجے میں کہا: دشمن ہمارے سر پر آ پہنچا ہے۔ اپنی جماعت کے ایک ایک جوان سے کہو کہ کل وہ مسلح ہو کر صلاح الدین سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ گمگشگین کی بات سن کر ابن قرمطہ کچھ دیر کے لیے بدحواس ہو گیا، پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنی بگڑتی ہوئی حالت پہ قابو پایا۔ امیر، آپ بھول رہے ہیں، ہمارے معاہدے میں یہ شرط شامل نہیں تھی۔ پھر وہ کون سی شرط تھی کہ جس کے تحت تمہیں مذہبی آزادی بخشی گئی؟ گمگشگین کی آواز کچھ اور زیادہ سخت ہو گئی تھی۔ شرط یہ تھی کہ اگر صلاح الدین یا کوئی بھی دشمن حلب پر حملہ آور ہوگا تو میری جماعت کا ایک ایک تندرست و توانا شخص حملہ آور کا مقابلہ کرے گا۔ ابن قرمطہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اور حملہ کس کو کہتے ہیں؟ گمگشگین نے تیز لہجے میں پوچھا۔ یہ محاصرہ ہے۔ ابن قرمطہ نے بھی اسی انداز میں چال چلی۔ جب دونوں طرف تلواریں کھنچ جائیں اور گردنیں کٹ کر زمین پر گرنے لگیں تو میں سمجھوں گا کہ جنگ چھڑ گئی۔ ابن قرمطہ انتہائی عیار انسان تھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ اگر صلاح الدین ایوبی حلب پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اپنی جماعت کو لے کر شام چلا جائے گا۔ پھر والی مصر اور سلطان ملک سالح آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو جائیں گے اور انجام کار باطنیوں کو دوبارہ مصر پر اپنی حکومت قائم کرنے کا موقع مل جائے گا۔ طویل گفتگو کے بعد گمگشگین سمجھ گیا کہ ابن قرمطہ جیسا فتنہ گر اس کے فریب میں نہیں آئے گا۔ آخر گمگشگین نے اسی میں عافیت سمجھی کہ ابن قرمطہ سے کھل کر بات کر لے۔ یاد رکھو کہ اگر ایک بار صلاح الدین ایوبی حلب کی حدود میں داخل ہو گیا تو نہ ہم بچیں گے اور نہ تیری جماعت، اس لیے جنگ کرنے کے بجائے زندہ رہنے کی تدبیر سوچ۔ گمگشگین کی بات سن کر ابن قرمطہ نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ گورنر حلب، اب آپ سیدھے راستے پر آئے۔ میں نہیں جانتا کہ میرا مذہب کیا ہے اور تم کس عقیدے کے مالک ہو۔ دونوں فتنہ گر ایک دوسرے کے سامنے بے نقاب ہو رہے تھے۔ میں بھی صلاح الدین سے نجات چاہتا ہوں اور تم لوگ بھی۔ بہتر یہی ہے کہ صلاح الدین کو درمیان سے ہٹا کر مصر کا اقتدار تمہاری جماعت کے حوالے کر دیا جائے۔ اور باقی علاقے؟ ابن قرمطہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب دو شرکاء میں تجارت ہوتی ہے تو برابر کا منافع ہوتا ہے۔ گمگشگین اقتدار کی ہوس میں اس قدر اندھا ہو رہا تھا کہ اس نے سلطنت نوریہ کو تقسیم کر ڈالا۔ مصر اور شام تمہارا، حلب اور دمشق میرا۔ ابن قرمطہ نے یہ سودا منظور کر لیا اور اسی دن رات کے اندھیرے میں شام روانہ ہو گیا۔ ادھر صلاح الدین ایوبی کے قتل اور سلطنت نوریہ کی تقسیم کے خفیہ معاہدے ہو رہے تھے، اور ادھر یروشلم میں شاہ عموری کی موت کے بعد ایک نیا انقلاب آ گیا تھا۔ شاہ عموری دنیا کا بدکار ترین انسان ہونے کے ساتھ ان چند صلیبیوں میں شامل تھا جو مسلمانوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ مگر قدرت کے فیصلے بھی عجیب ہوتے ہیں۔ شاہ عموری نے بانیاس اور اسکندریہ کے محاذ پر صلاح الدین ایوبی سے بدترین شکست کھائی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی زندگی میں بھی دنیا کا انتہائی بدنصیب انسان تھا۔ عموری کی پہلی بیوی سے ایک لڑکا بالڈون پیدا ہوا۔ ابھی بالڈون 1 ہی سال کا تھا کہ وہ جذام کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ شاہ عموری نے اپنی پوری عیسائی دنیا سے بہترین طبیب یروشلم بلائے، مسلمان حکیموں کو بھی اپنے دربار میں طلب کیا، انہیں بڑے بڑے انعامات کی پیشکش کی گئی۔ قدیم و جدید تمام نسخے آزما لیے گئے، مگر بالڈون کا مرض کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی چلا گیا۔ شاہ یروشلم اپنے کوڑھی بیٹے کو دیکھتا اور تنہائی میں روتا رہتا کہ اس کا ولی عہد سلطنت ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ کوئی اس کے نزدیک بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ پھر وہ یروشلم پر حکومت کس طرح کرے گا؟ شاہ عموری نے اپنی اس محرومی کو دور کرنے کے لیے بہت سی شادیاں کی، مگر کسی ایک بیوی سے بھی کوئی اولاد پیدا نہ ہو سکی۔ بالآخر اسی اذیت کے عالم میں ایک دن شاہ عموری کی موت واقع ہو گئی۔ یروشلم کے توہم پرستوں نے عموری کی موت کو کاہن بطریق کی بددعا کا نتیجہ سمجھا، جسے عموری نے مرنے سے چند روز پہلے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ عموری کی آخری رسوم کی ادا ہوتے ہی یروشلم کے امیروں اور وزیروں نے کاہن بطریق کو قید سے نکالا اور اس مکار شخص سے معافی مانگی۔
اب یروشلم کی تخت نشینی کا مسئلہ تھا۔ اموری کا وارث بالڈون کی شکل میں موجود تھا۔ اس کی عمر 10 سال کے قریب تھی اور کوڑ اس قدر پھیل چکا تھا کہ اس کا پورا جسم اس کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ مجبوراً بالڈون کو ایک علیحدہ کمرے میں رکھا گیا تھا۔ خدمت کار اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ اپنی فطری مجبوری کے باعث بالڈون تخت نشینی کے قابل نہیں تھا۔ بالآخر عمرہ کے طویل مشوروں کے بعد ریمنڈ کو بالڈون کا وارث بنا کر یروشلم کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ واضح رہے کہ ایک ریمنڈ انطاکیہ کا حکمران تھا جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوئے میدان میں مارا گیا تھا۔ یہ ریمنڈ ثانی تھا، طرابلس کا حکمران۔ حارم کی جنگ میں سلطان نور الدین زنگی نے ریمنڈ کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ ریمنڈ نے اسی حالت اسیری میں 8 سال گزارے۔ پھر فخر الدین مسعود بن زعفرانی کی سفارش پر سلطان نور الدین محمود زنگی نے 1.5 لاکھ دینار تاوان اور 1000 مسلمان قیدیوں کو آزاد کرنے کے بدلے میں ریمنڈ کو چھوڑ دیا تھا۔ اب ریمنڈ ایک بالوں پر ٹوٹا ہوا شاہین تھا جو طوفانی ہواؤں میں اڑنے کے بجائے زمین پر رینگتا رہتا تھا۔ اچانک اس کی قسمت نے کروٹ بدلی اور وہ یروشلم کا نگراں بادشاہ بن گیا۔ عیسائی عمرہ نے ریمنڈ کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ وہ بھی شاہ اموری کی طرح مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا تھا اور اہل ایمان کے مقامات مقدسہ پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ مختصر یہ کہ ریمنڈ اس وقت تمام صلیبی بادشاہوں میں سب سے زیادہ محترم تھا۔ تخت نشینی سے پہلے ریمنڈ نے انجیل مقدس پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ وہ بہت جلد صلیبیوں کی گزشتہ شکستوں کا حساب برابر کر دے گا۔ ابن قرمطہ گم گشتگین سے گفتگو کرنے کے بعد شام پہنچا، جہاں باطنیوں کی بہت بڑی اکثریت تھی اور سنان نامی ایک شخص ان کی قیادت کر رہا تھا۔ باطنی بھی کئی فرقوں میں تقسیم تھے، مگر ان سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ اہل ایمان میں پھوٹ ڈالی جائے، یہاں تک کہ اسلامی سلطنت مکمل طور پر تباہ ہو جائے۔ باطنی مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی حیات 4 روزہ ہے۔ اس مختصر سی مدت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ زمین پر پائی جانے والی ہر خوشی اور لذت حاصل کرے۔ ہر شخص کو عورت اور شراب کے استعمال کی کھلی آزادی ہے۔ اپنا مطلب نکالنے کے لیے جھوٹ اور منافقت سے کام لینا بڑی عبادت ہے۔ باطنیوں کا پہلا امیر عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، جس کی فتنہ انگیزیوں نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا، جس کے نتیجے میں خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جانگداز واقعہ پیش آیا۔ پھر یہ باطنی تحریک سفر کرتے کرتے حسن بن صباح تک پہنچی، جس نے قلعہ الموت میں اپنی جنت تعمیر کی تھی اور اس کے ساتھ ہی فدائیوں کی ایک جماعت بھی بنائی تھی۔ اس جماعت میں چھانٹ چھانٹ کر سفاک ترین لوگ شامل کیے گئے تھے۔ باطنیوں کے اس فرقے کا نام حشاشین تھا۔ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد آدم خور کہلاتے تھے اور ان آدم خوروں کا سربراہ سنان تھا۔ ابن قرمطہ نے شام پہنچتے ہی سنان سے ملاقات کی اور گم گشتگین اور دوسرے حلبی عمرہ کی طرف سے پیشکش کی۔ اگر صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دیا جائے تو زر کثیر کے علاوہ کئی شہر بھی حشاشین کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا تو حشاشین کے نزدیک افضل ترین عبادت تھی۔ ابن قرمطہ کی بات سن کر سنان نے ہذیانی انداز میں ایک قہقہ لگایا۔ ابن قرمطہ، میرے آدم خور بہت دن سے بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی۔ آج تو ایک طویل عرصے کے بعد ایک بہت بڑی دعوت لے کر آیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی لاش سے تو سلطان نور الدین زنگی کا حساب بھی لینا ہے۔ پھر سنان نے 50 آدم خور حشاشین کو طلب کیا جو تیر اندازی، شمشیر زنی اور شہ سواری کے ساتھ گوریلا جنگ لڑنے کے بھی ماہر تھے۔ انہیں کچھ ہدایات دیں اور ابن قرمطہ کے ساتھ حلب روانہ کر دیا گیا۔ پھر جب ابن قرمطہ جانے لگا تو سنان نے پرزور الفاظ میں اسے نصیحت کی۔ جیسے ہی صلاح الدین کا کام تمام ہو جائے، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گم گشتگین اور اس کے ہمنوا امیروں کے ساتھ سلطان ملک سہلے کو بھی قتل کرا دینا۔ پھر حشاشین کا یہ آدم خور دستہ بڑی رازداری کے ساتھ حلب پہنچا۔ اس کے بعد گم گشتگین کے جاسوسوں کی نشاندہی پر حشاشین نے صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کی طرح لباس پہنے اور دوسرے دن جبل جوشن پہنچ کر صلاح الدین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ حشاشین کا منصوبہ کامیاب تھا، مگر یہ صلاح الدین ایوبی کی خوش بختی تھی کہ یکایک آدم خوروں کی چال انہی پر الٹ گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں ایک امیر حاکم بو قبیس نجم الدین تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی وفات کے بعد نجم الدین نے ملت اسلامیہ کی سالمیت کے لیے صلاح الدین ایوبی کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ بو قبیس شام کا سرحدی علاقہ تھا، اس لیے نجم الدین حشاشین کی جماعت کے اکثر افراد کو پہچانتا تھا۔
جب یہ باطنی آدم خور صلاح الدین کے لشکر میں شامل ہو کر اپنا ہدف تلاش کرنے لگے تو حاکم بو قبیس نے ان میں سے ایک شخص کو پہچان لیا، مگر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور نجم الدین نے اس شخص کا گریبان پکڑ کر چیختے ہوئے کہا، آل شیطان، میں تمہیں خوب اچھی طرح جانتا ہوں، تم لوگ کس ارادے سے یہاں آئے ہو، مگر یاد رکھو کہ تم میری زندگی میں اپنے ناپاک منصوبے کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکو گے۔ راز فاش ہوتے ہی باطنی آدم خور نے برق رفتاری کے انداز میں زیر لباس چھپا ہوا خنجر نکالا اور نجم الدین کے شکم میں اتار دیا، مگر نجم الدین نے اس کا گریبان نہیں چھوڑا اور چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، امیر صلاح الدین کو مطلع کرو کہ ہمارے لشکر میں حشاشین گھس آئے ہیں، ان پر سخت نظر رکھی جائے اور ہر سپاہی کی تلاشی لی جائے۔ نجم الدین کی آواز سن کر دوسرے حشاشین بھی پلٹ پڑے اور نجم الدین کے کئی ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ اس دوران آدم خور نے نجم الدین کے شکم پر کئی مہلک وار کیے، مگر وہ بہت شجاع اور سخت جان انسان تھا، اس نے آدم خور کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ نجم الدین کا ایک سپاہی وہاں پہنچا اور اس نے آدم خور کو قتل کر دیا۔ بہت زیادہ زخم کھانے اور خون بہہ جانے سے نجم الدین لڑکھڑا کر گر پڑا، سپاہی نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر نجم الدین نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں سپاہی سے کہا، مجھے چھوڑ دو اور امیر صلاح الدین کی حفاظت کرو۔ اس سے پہلے ہی نجم الدین کا ایک سپاہی چیخ چیخ کر صلاح الدین ایوبی کو حشاشین کی آمد سے باخبر کر چکا تھا۔ دو آدم خوروں نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں گھسنے کی کوشش کی، مگر بروقت اطلاع مل جانے پر تغرل امیر جاندار نے ان دونوں حشاشین کو قتل کر دیا جو صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ انجام کار بڑی مشکل سے اس فتنے پر قابو پایا گیا اور ایک ایک آدم خور کو قتل کر دیا گیا، مگر پھر بھی حشاشین نے صلاح الدین کے 200 سے زیادہ سپاہیوں کو شہید کر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نجم الدین کے قریب پہنچا تو اس کی آخری سانسیں تھیں۔ حاکم بو قبیس نے کلمہ شہادت پڑھا اور لڑکھڑاتی زبان میں صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوا، امیر، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اس کے ساتھ ہی نجم الدین اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ صلاح الدین ایوبی گھٹنوں کے بل زمین پر جھک گیا اور اس نے نجم الدین کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا، ملت اسلامیہ پہ قربان ہونے والے، اللہ تجھ پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل کرے۔ اس منصوبے کی ناکامی کے بعد گمگشگین اور دوسرے غدار عمرہ بدحواس ہو گئے۔ محاصرہ طویل پکڑتا جا رہا ہے اور اہلیان شہر مضطرب نظر آنے لگے تھے کیونکہ ان کے روزمرہ کے کاموں میں بہت زیادہ خلل پڑنے لگا تھا۔ بہت سے لوگ جلوس کی شکل میں قصر خلافت کے نیچے جمع ہوئے اور فریادی لہجے میں سلطان ملک ساہلے کو مخاطب کر کے کہنے لگے، سلطان محترم، ہمیں خوف و ہراس کی اس اذیت ناک صورتحال سے نجات دلائی جائے۔ نہ ہم راتوں کو چین سے سو سکتے ہیں اور نہ دن کے اجالے میں شہر سے نکل کر کوئی روزگار تلاش کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے گھروں میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی ہے۔ رعایا کا شور و فغاں سن کر سلطان ملک ساہلے گھبرا گیا اور اس نے چاہا کہ وہ صلاح الدین ایوبی سے صلح کی بات کر کے اپنی رعایا کو پرسکون کر سکے، لیکن گمگشگین اور دوسرے غدار عمرہ نے ایک بار پھر سلطان ملک ساہلے کو ورغلایا۔ آپ کی طرف سے صلح کی پیشکش کا ایک ہی مفہوم ہے کہ آپ نے اپنے غلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ گمگشگین جان بوجھ کر ایسے تحقیر آمیز الفاظ استعمال کر رہا تھا کہ جنہیں سن کر سلطان ملک صالح اشتعال میں آ جائے۔ شکست خوردہ انسان کو فاتح کا ہر مطالبہ ماننا پڑتا ہے۔ ممکن ہے کہ صلاح الدین ایوبی آپ سے حلب چھوڑنے کا مطالبہ کرے یا پھر آپ کو اپنا محکوم بنا کر حلب کی حکومت بھیک کے طور پر بخش دے۔ فریب کار گمگشگین نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ نوعمر حکمران کے دماغ پر ایک بھرپور ضرب لگائی جس کی تکلیف سے سلطان ملک ساہلے چیخ اٹھا، ایک غلام کی محکومی قبول کرنے سے تو بہتر ہے کہ ہم زہر پی کر خودکشی کر لیں یا اپنے ہی خنجر سے اپنی شہرک کاٹ دیں۔ گمگشگین کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، خودکشی تو صلاح الدین ایوبی کرے گا یا پھر سلطان عزیز کی شمشیر آبدار اس کی شہرک کاٹے گی۔ ایک غلام کے ساتھ صلح کی گفتگو کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم کرائے کی فوج حاصل کر لیں اور صلاح الدین کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کریں۔ سلطان ملک ساہلے نے حیران و پریشان نظروں سے گمگشگین کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے گورنر کی بات سمجھنے سے قاصر رہا تھا۔ گمگشگین نے اپنے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر ہم شاہ یروشلم ریمنڈ کو صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کی دعوت دیں تو ہمارے کئی مقصد بیک وقت پورے ہو سکتے ہیں۔ صلاح الدین صلیبی فوج کی آمد کی خبر سن کر حلب سے فرار ہو جائے گا یا پھر اس نے ریمنڈ کا مقابلہ کیا تو صلاح الدین اس جنگ میں شکست کھا کر مارا بھی جا سکتا ہے، اور بالفرض وہ جیت بھی گیا
تو اس کی فوج کا ایک بڑا حصہ اس مارکہ آرائی میں کام آ جائے گا۔ اس کے بعد حلب کی فوج آسانی کے ساتھ صلاح الدین کا خاتمہ کر ڈالے گی۔ بہت گہری چال تھی۔ سلطان ملک صالح نے گم گشتگین کی ذہانت کی تعریف کی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد اس کے چہرے پر گہری اداسی چھا گئی اور اس نے شکستہ لہجے میں کہا، مگر ریمنڈ کو کیا پڑی ہے؟ وہ کیوں ہماری مدد کو آنے لگا؟ ہم کچھ دن کے لیے ریمنڈ کی فوج کو کرائے پر حاصل کر لیں گے، گم گشتگین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور ہم صلیبی لشکر کو اس کی مزدوری کی مناسب قیمت ادا کریں گے۔ سلطان ملک صالح کے ہونٹوں پر گمشدہ مسکراہٹ لوٹ آئی۔ کیسا عجیب وقت تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی آخری سانس تک بیت المقدس حاصل کرنے کے لیے صلیبیوں سے جنگ کرتے رہے اور ہزاروں بار اپنی جان کو خطرات میں ڈالا۔ آج انہی کا عیش پسند بیٹا عیسائی لشکر کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ پھر جب امرائے حلب کی طرف سے ریمنڈ کو یہ پیشکش ہوئی کہ اگر وہ صلاح الدین ایوبی کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے تو اسے ان کی کوششوں کے بدلے میں 1.5 لاکھ دینار پیش کیے جائیں گے، گم گشتگین کا مراسلہ پڑھ کر شاہ یروشلم کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری اور پھر اسے اپنے وہ 8 سال یاد آ گئے جو اس نے سلطان نور الدین محمود زنگی کی قید میں گزارے تھے اور 1.5 لاکھ دینار تاوان دے کر رہائی حاصل کی تھی۔ ریمنڈ نے فوری طور پر گم گشتگین کے مراسلے کا جواب تحریر کر دیا، اگر مجھے 10 لاکھ دینار بطور پیشگی ادا کیے جائیں تو میں صلاح الدین ایوبی کو فرار ہونے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ 10 لاکھ دینار بہت بڑی رقم تھی۔ سلطان ملک صالح سوچ میں پڑ گیا۔ اس ادائیگی کے بعد ریاست کے خزانے پر برا اثر پڑ سکتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے فوری طور پر انکار کر دیا، اگر آپ ریمنڈ کی یہ رقم ادا نہیں کریں گے تو زندگی بھر اپنے غلام کو خراج دینا پڑے گا۔ گم گشتگین نے بدحواس ملک صالح کے ذہن پر ایک اور ضرب لگائی۔ بالآخر 10 لاکھ دینار ریمنڈ کی خدمت میں اس طرح پیش کر دیے گئے جیسے سلطان ملک صالح صلیبی بادشاہ کا قرض ادا کر رہا ہو۔ ریمنڈ نے دونوں ہاتھوں سے دینار اٹھائے، پھر ایک قہقہہ لگاتے ہوئے سلطان نور الدین محمود زنگی کی روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطان، میں اپنی شکست، قید اور تاوان کو بھولا نہیں ہوں۔ تو دنیا سے تو چلا گیا، مگر تیری اولاد سارے قرض سود در سود ادا کرے گی۔ 10 لاکھ دینار پیشگی وصول کرنے کے بعد شاہ یروشلم ریمنڈ نے انتہائی جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کے نام ایک خط تحریر کیا۔ اب اہل حلب تنہا نہیں ہیں، میرے ساتھ پوری عیسائی دنیا سلطان ملک صالح کی پشت پناہ اور مددگار ہے۔ میں تجھے اتنی مہلت دیتا ہوں کہ تو حلب کا محاصرہ اٹھا کر دمشق چلا جا، پھر دمشق کی حدود چھوڑ کر مصر کے حصار میں سمٹ جائے، اسی میں تیری سلامتی ہے۔ جب صلاح الدین ایوبی شاہ یروشلم کا خط پڑھ چکا تو اس نے بڑے بے نیازانہ انداز میں عیسائی سفیر کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، میں ریمنڈ کو پہچانتا ہوں۔ جب سلطان عادل نے تمہارے شہنشاہ کو گرفتار کیا تھا میں بھی اس معرکے میں شریک تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ریمنڈ کو کسی گیدڑ کی طرح میدان جنگ سے فرار ہوتے ہوئے پھر زنجیروں میں جکڑا ہوا واپس آتے دیکھا تھا۔ مجھے اس کے ایام اسیری بھی یاد ہیں، پھر جس طرح اس نے سلطان نور الدین محمود زنگی کے قدموں میں سر رکھ کر اپنی زندگی کی بھیک مانگی تھی، میں وہ منظر بھی نہیں بھولا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کی تحقیر آمیز گفتگو سن کر صلیبی سفیر کا سرخ و سفید چہرہ سیاہی مائل ہو گیا تھا۔ والی مصر کو شاہ یروشلم کی طاقت کا اندازہ نہیں، جب وہ میدان جنگ کی طرف بڑھیں گے تو ساری دنیا کے عیسائی لشکر حرکت میں آ جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبی سفیر کے اس لاف زنی کا کوئی جواب نہیں دیا، اٹھ کر کھڑا ہوا اور باوقار لہجے میں ریمنڈ کے قاصد سے مخاطب ہوا، اب تم جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی کمرے سے جانے لگا اور شہنشاہ کے خط کا جواب صلیبی سفیر سارے دعوے بھول گیا تھا اور اب اس کے چہرے پہ حیرت و فکر کا غبار اڑ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی جاتے جاتے پلٹا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب میدان جنگ میں تمہارے شہنشاہ سے ملاقات ہوگی۔ صلیبی قاصد کو صلاح الدین ایوبی سے اس ذلت آمیز سلوک کی ذرا بھی توقع نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ صلاح الدین ایوبی پوری عیسائی دنیا کے شریک جنگ ہونے کی دھمکی سن کر گھبرا جائے گا اور سیاست سے کام لیتے ہوئے صلح جوئی کا راستہ اختیار کرے گا، مگر صلاح الدین ایوبی تو آندھی کے کسی تیز جھونکے کی طرح گزر کر چلا گیا۔ اس وقت سلطان ملک صالح، گم گشتگین، قطب الدین بن حسان اور دوسرے غدار امرا کی خوشی ناقابل بیان تھی جب ان لوگوں نے قلعے کی فصیل سے یہ منظر دیکھا کہ جبل جوشن سے صلاح الدین ایوبی کے سپاہی اپنے خیمے اکھاڑ رہے ہیں۔ سلطان ذیشان، آپ کو یہ پہلی کامیابی مبارک ہو، عیار گم گشتگین نے پرجوش لہجے میں کہا۔
سلطان ملک سالح اپنی خوشی کا مظاہرہ کرتے کرتے اچانک اداس نظر آنے لگا تھا۔ یہ کامیابی ضرور ہے مگر ہم نے اسے بہت مہنگے داموں خریدی ہے۔ گم گشگین نے برجستہ جواب دیا، سلطان ذیشان، سیاست بھی ایک تجارت ہے، ہم بہت جلد اس مالی نقصان کو پورا کر لیں گے۔ سلطان ملک سالح کو 10 لاکھ دینار جانے کا بہت افسوس تھا۔ گم گشگین کی زبان سے اس نقصان کی تلافی کا ذکر سن کر شدید حیرت زدہ لہجے میں بولا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس خسارے کو کس طرح پورا کیا جائے گا۔ وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، گم گشگین نے دعوے کے انداز میں کہا، میں 1 سال کے اندر اس بوجھ کو ہلکا کر دوں گا۔ مجھے اس بارے گراں کو اتارنے کا طریقہ بتاؤ۔ سلطان ملک سالح گم گشگین کی گفتگو سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ہم نے یہ رقم شاہی خزانے سے لی ہے، گم گشگین نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہی رقم رعایا سے لے کر دوبارہ خزانے میں جمع کر دی جائے، ان پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگائیں اور مالداروں کے لیے حکم نامہ جاری کریں کہ وہ وطن کی حفاظت کے لیے زیادہ سے زیادہ مالی قربانیاں دیں۔ اس طرح تو رعایا پہ بہت بوجھ پڑے گا۔ سلطان ملک سالح نے نوعمری کے باوجود ذہانت کی بات کی۔ گم گشگین کے شیطانی دماغ نے فوری طور پر جواز تراش لیا، سلطان ذیشان، کامیاب اور دانش مند حکمران وہ ہے جو وقتاً فوقتاً اپنی رعایا پہ اس قسم کے بوجھ ڈالتا رہے تاکہ اس کی کمر بھی جھکی رہے اور سر بھی۔ یہ عوام بہت بے وفا اور ناشکرے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ عیش و آرام دو تو یہ بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ اگر آپ نے اہل دمشق کو مکمل طور پر دبا دیا ہوتا تو وہ کبھی صلاح الدین کو خوش آمدید نہ کہتے۔ ان پر اتنا خوف طاری کر دیجئے کہ وہ خواب میں بھی آپ کے نام سے کانپتے رہیں۔ گم گشگین اپنا مطلب نکالنے کے لیے ملک سالح کو رعایا پر ظلم و تشدد کا راستہ دکھا رہا تھا۔ ناپختہ ذہن رکھنے والے سلطان کے ذہن میں یہ بات جم گئی اور وہ مطمئن نظر آنے لگا۔ صلاح الدین ایوبی کا لشکر طویل محاصرہ اٹھا کر جا چکا تھا، شہر کے دروازے کھول دیے گئے تھے اور حلب کے باشندے خوش تھے کہ ان کے سروں پر منڈلانے والا موت کا سایہ دور ہو چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی حلب کا محاصرہ اٹھا کر انطاکیہ کی طرف بڑھا، جو چند سال پہلے صلیبیوں کا گڑھ تھا، مگر اب وہاں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ شاہ یروشلم ریمنڈ نے صلاح الدین ایوبی کی دھمکی کو محض ایک سیاسی چال سمجھا تھا اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے اس نے اپنی فوج ہمس کی طرف بڑھائی۔ سلطان ملک سالح کے 10 لاکھ دینار تو وہ پہلے ہی کھا چکا تھا، اب وہ مسلمانوں کی ذاتی رنجش اور آپس کی چپکلش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمس کے علاقے کو بھی ہضم کرنا چاہتا تھا۔ ریمنڈ خود کو نہایت شاطر اور ماہر جنگ حکمران سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ ہمس پہ قبضہ کر لے گا، مگر اس کی یہ خوش فہمی اس وقت دور ہو گئی جب اس نے صلاح الدین ایوبی کے لشکر کو ہمس کے قریب پایا۔ ریمنڈ کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ صلاح الدین ایوبی محاصرہ اٹھا کر دمشق کی طرف جا رہا ہے۔ صلیبی جاسوسوں کی یہ اطلاع درست تھی کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے صلاح الدین کے لشکر کو دمشق کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، مگر والی مصر کی جنگی چال یہ تھی کہ وہ دمشق کی طرف جاتے جاتے ایک بہت لمبا چکر کاٹ کر انطاکیہ جا پہنچا تھا، جہاں سے ہمس بہت قریب تھا۔ اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو بے پناہ فراست بخشی تھی۔ اسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ شاہ یروشلم کوئی شرارت ضرور کرے گا۔ ہمس کی دفاعی انتظامات برائے نام تھے۔ ریمنڈ نے اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ہمس پر حملہ کر دیا۔ یہاں کے نگراں نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی اور دروازے بند کر لیے۔ اس سے پہلے کہ ریمنڈ اپنی منجنیقوں سے قلعے کی دیواروں میں شگاف ڈال کر قلعے پر قبضہ کر لے، عقب سے صلاح الدین ایوبی کا لشکر کسی بلائے ناگہانی کی طرح آ پہنچا۔ ریمنڈ کے لاشعور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ صلاح الدین ایوبی ایسی خوفناک چال چلے گا کہ صلیبی لشکر کی جان پر بن جائے گی۔ ریمنڈ نے چند گھنٹوں تک ایوبی لشکر کی یلغار کے خلاف مزاحمت کی، مگر وہ مرد میدان نہیں تھا۔ اپنے سینکڑوں سپاہی کی جان کی قربانی دینے کے بعد بھاگ کھڑا ہوا۔ صلاح الدین کے لشکر نے دور تک ریمنڈ کی فوج کا تعاقب کیا۔ پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ مکار صلیبی شہنشاہ واپس نہیں آئے گا تو اس نے اپنے لشکر کو رک جانے کا حکم دیا۔ اس مختصر سی مارکہ آرائی میں کئی سو صلیبی مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار کر لیے گئے۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے صلیبی اسیروں کو ایک خیمے میں جمع کر کے ان سے پوچھ گچھ شروع کی۔ صلاح الدین کا ایک ہی سوال تھا، تمہارا بادشاہ ریمنڈ سلطان ملک سالح کی مدد کو کیوں آیا تھا؟ زیادہ تر عیسائی قیدی اس راز سے بے خبر تھے۔ وہ اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے یہی کہتے رہے، ہم تو اپنے بادشاہ اور سپہ سالار کے حکم کے غلام ہیں، ہمیں تو بس ایک ہی سبق دیا گیا ہے کہ مسلمان ہمارے ازلی دشمن ہیں، انہیں طرح طرح سے اذیت پہنچانا اور دنیا سے نیست و نابود کرنا ہمارا فرض عین ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے۔
صلاح الدین ایوبی ایک ایک صلیبی قیدی کو الگ الگ بلا کر اس سے ایک ہی سوال پوچھتا رہا، مگر اسے اپنے مقصد میں صاف ناکامی نظر آ رہی تھی کہ ایک سپاہی نے بڑی عجیب بات کہی۔ ہمارے بادشاہ نے سلطان ملک سالح کے اشارے پر جنگ شروع کی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے چہرے پہ گہری خوشی کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے صلیبی قیدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے کھل کر سچ سچ ساری باتیں بتا دو تو میں تمہاری آزادی کا وعدہ کرتا ہوں۔ عیسائی قیدی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، یہ اندر کی باتیں ہیں، بڑے لوگوں کے فیصلے ہیں، میں پورے وثوق سے تو نہیں بتا سکتا، مگر یروشلم میں یہ خبر عام ہے کہ شہنشاہ ریمنڈ نے آپ پر حملہ کرنے کے لیے سلطان ملک سالح سے بہت بڑی رقم لی ہے، اور عیسائی لشکر کے ایک ایک سپاہی کو بتا دیا گیا ہے کہ حلب کے مسلمان ان کے دوست ہیں۔ صلاح الدین اس سازش کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ حسب وعدہ اس نے صلیبی قیدی کو رہا کر دیا اور باقی اسیران جنگ کو اپنے ایک سالار کی نگرانی میں مصر بھیج دیا، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی جاری کر دیا کہ مزید تازہ دم فوج فوری طور پر دمشق کی طرف روانہ کی جائے۔ شاہ یروشلم نے حمص سے فرار ہوتے وقت اپنے ایک معتبر ایلچی کو خط دے کر حلب روانہ کر دیا تھا۔ اس خط میں مختصراً تحریر تھا، یہ صلیبیوں کا جاہو جلال تھا کہ میرے لشکر کی حرکت آتے ہی صلاح الدین ایوبی حلب سے فرار ہو گیا۔ میں نے اس کے دل و دماغ پر اس قدر خوف طاری کر دیا کہ وہ آئندہ ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ سلطان ملک سالح اور اس کے غدار امراء نے ریمنڈ کے قاصد کی خوب خاطر مدارت کی۔ ابھی وہ عیسائی سفیر حلب کے میدان میں مہمان خصوصی کے طور پہ مقیم تھا کہ سلطان ملک سالح کے جاسوسوں نے انتہائی خوف زدہ لہجے میں اطلاع دی، صلاح الدین ایوبی کا لشکر دوبارہ حلب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب یہ اطلاع دی گئی اس وقت محل میں ایک محفل ناؤ نوش برپا تھی۔ سلطان ملک سالح اپنے امراء اور عیسائی قاصد کے ساتھ شراب پی رہا تھا اور ایک سیمتن لڑکی رقص کر رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے لشکر کی آمد کی خبر سن کر شرکائے محفل کے ہوش اڑ گئے۔ گم گشگین پر اس قدر بدحواسی طاری ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے شراب کا بھرا ہوا پیالہ چھوٹ گیا۔ اس کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ محفل کا قیمتی فرش بھی خراب ہو گیا۔ تمام امراء تصویر حیرت بنے ہوئے تھے، مگر گم گشگین پر اس قدر وحشت طاری تھی کہ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، اور اس کا خیال کیے بغیر کہ محفل میں سلطان ملک سالح بھی موجود ہے، وہ عیسائی سفیر پر برس پڑا، بادشاہ ریمنڈ کا خط غلط ہے یا صلاح الدین ایوبی کی واپسی کی خبر؟ عیسائی سفیر ایک شاطر انسان تھا اور سلطان ملک سالح کی کمزوریوں سے باخبر بھی تھا۔ جو کچھ میرے بادشاہ نے لکھا ہے وہ حرف بحرف درست ہے اور باقی سب جھوٹ ہے۔ تمہارے بادشاہ کا لکھا ہوا درست ہے اور ہمارے جاسوسوں کو آنکھوں دیکھا غلط ہے، گم گشگین نے انتہائی مشتعل لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ صلیبی سفیر نے بھی موقع کی مناسبت سے نہایت عیاری کا مظاہرہ کیا اور سخت لہجے میں گم گشگین سے مخاطب ہو کر بولا، جب تم لوگ شراب کو برداشت نہیں کر سکتے تو پیتے کیوں ہو؟ نشے میں تم نے اس حقیقت کو بھی فراموش کر دیا کہ تمہارا مخاطب کون ہے۔ یہ کہہ کر عیسائی سفیر سلطان ملک سالح کی طرف مڑا۔ سلطان معظم، مجھے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج آپ کے امراء بہت دریدہ ذہن اور گفتگو کے آداب سے ناواقف ہیں۔ اگر ان کا فوری علاج نہیں کیا گیا تو یہ لوگ آپ کو اور آپ کی حکومت کو بہت جلد عبرتناک انجام تک پہنچا دیں گے۔ یہ کہہ کر عیسائی سفیر جانے لگا۔ سلطان ملک سالح گھبرا کر اپنی نشست سے اٹھا اور عیسائی سفیر کو روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ معاف کیجیے سلطان معظم، میں اس محفل میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھ سکتا جہاں میرے بادشاہ کو توہین آمیز لہجے میں مخاطب کیا جاتا ہو اور احسان کا بدلہ بدترین احسان فراموشی سے دیا جاتا ہو۔ یہ کہہ کر عیسائی سفیر اس مجلس کیف و نشاط سے نکل گیا۔ دراصل وہ خود ہی حلب سے جانے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ بات تو اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی کہ صلاح الدین ایوبی دوبارہ کس ارادے کے ساتھ حلب کی طرف لوٹ رہا ہے۔ عیسائی سفیر کے جاتے ہی سلطان ملک سالح اس قدر غضبناک ہوا کہ اس نے یہ کہہ کر گم گشگین کو امراء کی محفل سے نکال دیا کہ اس بدمزگی کے ذمہ دار تم ہو۔ سلطان ملک سالح کی جاسوسوں کی اطلاع درست تھی۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت صلاح الدین ایوبی کا لشکر حلب کی حدود میں داخل ہوا اور دوبارہ جبل جوشن پر خیمہ زن ہو گیا۔ محصور باشندے جنہوں نے بہت دن بعد کھلی فضا میں سانس لی تھی اور اپنے کام کاج کی تلاش میں گھروں سے نکلے تھے، دوبارہ بھاگ بھاگ کر شہر میں داخل ہونے لگے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد شہر کے دروازے بند ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی واپسی کی خبر سن کر سلطان ملک سالح پر تو حیرت و پریشانی کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس نے فوراً ہی گم گشگین کو طلب کیا اور انتہائی غضبناک لہجے میں کہا
یہ کیا تماشا ہے کہ ہم نے ریمنڈ کو 10 لاکھ دینار بھی ادا کیے اور صلاح الدین نے دوبارہ ہمیں گھیر لیا۔ خود گمگشگین کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی 1 ماہ کے لیے حلب کا محاصرہ اٹھا کر کہاں روپوش ہو گیا تھا۔ میں کیا عرض کر سکتا ہوں سلطان معظم، گمگشگین کی آواز لڑکھڑا رہی تھی اور اس کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ ہم نے یہ تجارت تیرے ہی کہنے پہ شروع کی تھی اور اس کا نقصان کا ذمہ دار بھی تو ہی ہے۔ سلطان ملک صالح کا لہجہ اس قدر جارحانہ تھا کہ گورنر حلب اس کے سامنے ایک کمزور ترین غلام نظر آ رہا تھا۔ دوسرے عمرہ جو گمگشگین کے اثر و رسوخ سے جلتے تھے، آج ان کی خوشی کا علم ناقابل بیان تھا۔ اسی وقت یروشلم جا اور ریمنڈ کو بتا کہ صلاح الدین دوبارہ لوٹ آیا ہے۔ سلطان ملک صالح نے اسی تیش کے عالم میں گمگشگین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر وہ صلاح الدین کا مستقل انتظام نہیں کر سکتا تو ہماری رقم واپس کر دے۔ گمگشگین بدحواسی کے عالم میں کمرے سے نکلا۔ اس کی بچھائی ہوئی بساط الٹنے والی تھی۔ اس کے جاتے ہی امیر قطب الدین بن حسان نے، جو سلطان ملک صالح کا رشتہ دار تھا، اس نے والی حلب کے خلاف سلطان کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ گمگشگین در پردہ خود بھی باطنی عقائد رکھتا ہے، اس لیے وہ حلب کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ سلطان ملک صالح نے دوسرے عمرہ کو حکم دیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر چلے جائیں۔ پھر جب تنہائی ہو گئی تو ملک صالح نے امیر قطب الدین سے کہا، ذرا صلاح الدین کے قضیے سے فارغ ہو جاؤں، پھر گمگشگین سے نجات حاصل کر لوں گا۔ اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کی عیاریوں کے جال میں پھنس کر اپنے ہمدردوں اور مہربانوں سے دور ہوتا جا رہا ہوں۔ امیر قطب الدین بن حسان کے چہرے پہ خوشی کا رنگ ابھر آیا۔ آج قدرت نے اسے ایک ایسا سنہری موقع فراہم کر دیا تھا کہ جب وہ اپنے سب سے طاقتور حریف کو شکست دے سکتا تھا۔ سلطان معظم، ہم لوگ تو آپ کے احترام میں خاموش رہتے تھے۔ امیر قطب الدین نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ایک غیر خاندان کے فرد کو اتنے بڑے عہدے پہ فائز کر کے غلطی کی، مگر اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اپنا خون آخر اپنا خون ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ میری جان حاضر ہے، جس وقت بھی حکم دیں گے قربان کر دوں گا۔ امیر قطب الدین بھی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بدترین خوشامد پر اتر آیا تھا۔ یہ بھی خاندان زنگی کے ان حریص اور خود غرض افراد میں شامل تھا کہ اگر اسے موقع ملتا تو سلطان ملک صالح کو قتل کر کے حلب کے تخت پر قابض ہو جاتا۔ گھبراؤ نہیں، آئندہ حلب کے عامل تم ہی ہوگے، سلطان ملک صالح نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ امیر قطب الدین بن حسان نے فوراً ہی گھٹنوں کے بھل جھک کر سلطان ملک صالح کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں سلطان معظم کہ حقدار کو اس کا حق مل گیا۔ پھر جیسے ہی امیر قطب الدین بن حسان سیدھا ہوا، سلطان ملک صالح کا خصوصی خدمتگار قمر الدین کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں صلاح الدین ایوبی کا خط تھا۔ سلطان نے خدمتگار سے خط لے کر امیر قطب الدین کی طرف بڑھا دیا۔ امیر قطب الدین نے بآواز بلند پڑھنا شروع کیا، سلطان معظم، مجھے اس واقعے سے شدید اذیت پہنچی ہے کہ آپ نے ہمارے بدترین دشمن ریمنڈ کو ایک بھاری رقم دے کر اہل ایمان پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ کاش آپ یہ لاکھوں دینار حلب کے بدحال لوگوں پر خرچ کر کے ان کی دعائیں لیتے، تاکہ اللہ بھی راضی ہو جاتا اور سلطان عادل کی روح بھی خوش ہو جاتی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حالات اس قدر سنگین رخ اختیار کر لیں گے۔ جو آپ کا سب سے بڑا ہمدرد اور خادم ہے، آپ اسی کی جان کے در پہ ہیں۔ میں تو اسی وقت دنیا سے جاؤں گا جب حق تعالیٰ کی طرف سے میری سانسوں کا شمار ختم ہو جائے گا، مگر آپ تو خدا کے لیے سلطان عادل کی اس عظیم وراثت کو اس طرح ختم نہ کیجیے۔ اگر آپ اپنے گرد جمع ہونے والے غدار عمرہ کو معزول کر کے حوالہ زندہ کر دیں تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ کی ایما پر باطنیوں کے ایک گروہ نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں یہ بھی فراموش کر دوں گا کہ ایک ولی صفت انسان کے بیٹے نے اپنے کلمہ گو بھائیوں کے قتل عام کے لیے کرائے کے قاتل بلائے تھے، اور وہ قاتل جن کی زندگی کا مقصد ہی اسلام کی بنیادیں اکھاڑ پھینکنا ہے۔ امیر قطب الدین بن حسان صلاح الدین ایوبی کا خط پڑھتا جا رہا تھا اور سلطان ملک صالح کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے خط کے آخر میں انتہائی شائستہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے لکھا تھا، اب یہ حلب کا محاصرہ اسی وقت اٹھایا جائے گا جب میں دنیا سے اٹھ جاؤں گا، یا پھر آپ ان نمک حرام عمرہ کو ہمیشہ کے لیے اپنی محفل سے اٹھا دیں گے۔ آپ کا خادم اور خیرخواہ صلاح الدین ایوبی۔ والی مصر کا خط تمام ہوا تو شدت غضب سے سلطان ملک صالح کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ امیر قطب الدین بن حسام نے بڑی عیاری کے ساتھ اس آگ کو پوری شدت سے ہوا دی۔ آپ نے سن لیا اپنے غلام کا حکم نامہ؟ سن لیا، خوب سن لیا، سلطان ملک صالح نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔
گمگشگین کو آنے دو، پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ اس دنیا سے وہ اٹھے گا یا ہم اٹھیں گے۔ یہ کہہ کر سلطان ملک ساحل کمرے سے نکل گیا اور امیر قطب الدین حلب پر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگا۔